اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ دور جاہلیت میں انسانیت کی تذلیل اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ لوگوں میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا عام رواج تھا۔ یہ حرکت وہ دو وجوہات سے کرتے تھے۔ ایک یہ کہ وہ اس بات کو عار سمجھتے تھے کہ ان کی لڑکیاں کسی کی بیوی یا لونڈیاں بنیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ فقر اور غربت سے ڈرتے تھے۔ قرآن کریم نے اس عادت بد کو قلم بند کر کے دور جاہلیت کی اس برائی کو ہمیشہ کے لیے ریکارڈ کر دیا، کیونکہ اسلام آیا ہی اس لیے تھا کہ عربوں اور پوری انسانیت کو اس پستی سے نکال دے اور انسانیت کو ترقی اور رفعت عطا کرے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کتنے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کی یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف نسبت کرتے ہیں، اس کی ولادت کا مجدہ اگر جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پائی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی۔ اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ یہ رسم عملاً نہایت سنگدلی سے پوری کی جاتی تھی۔ بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایک صورت یہ ہوتی کہ جب بچی 6 سال کی ہو جاتی تو باپ ماں سے کہتا کہ لڑکی کو تیار کرو، میں اسے ماموں کے گھر لے جاتا ہوں۔ اس سے قبل وہ کسی خالی جگہ اس کے لیے کنواں کھود چکا ہوتا تھا۔ جب لڑکی کو لے جا کر کنویں پر پہنچتا تو کہتا کہ کنویں میں دیکھو، اور اسے کنویں میں گرا دیتا اور اوپر سے مٹی گرا دیتا۔ بعض اقوام میں یہ رواج ہوتا کہ جب کسی عورت کی ولادت کا وقت آتا تو اسے ایک گڑھے کے کنارے بٹھا دیا جاتا تھا۔ اگر ولادت بیٹی کی ہوتی تو اسے گڑھے میں گرا دیتی، اور اگر بیٹا ہوتا تو لے کر گھر آ جاتی۔ اگر کوئی خاندان بیٹی کو زندہ درگور کرنے کا ارادہ نہ کرتا تو اسے نہایت ہی بری حالت میں رکھا جاتا، اور جب وہ اونٹ چرانے کے قابل ہو جاتی تو اسے اون یا بالوں سے بنا ہوا جبہ پہنا دیا جاتا اور دیہات میں بھیج دیا جاتا تاکہ اونٹ چرائے۔ جو لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرتے اور ان سے اونٹ بھی نہ چرواتے تو وہ دوسرے ذرائع سے ان کو زندہ درگور رکھتے۔ جب بیچاری کسی کے نکاح میں آتی اور خامند مر جاتا تو خاندان کا سرپرست آتا اور اس کے سر پر کپڑا ڈال دیتا۔ اس کے معنی یہ ہوتے کہ اس عورت کے ساتھ کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر اسے خود پسند آتی تو اس کے ساتھ شادی کر لیتا، چاہے وہ اس شادی کو پسند کرتی یا نہ کرتی۔ اگر یہ اسے پسند نہ ہوتی تو بھی وہ اسے روک کے رکھتا، یہاں تک کہ مر جاتی اور یہ اس کی وراثت پاتا۔ علایا کہ اپنا مال دے کر یہ عورت اپنے آپ کو آزاد کرا لیتی۔ بعض لوگ ایسے تھے کہ عورت کو اس شرط پر طلاق کرتے تھے کہ وہ صرف اس جگہ نکاح کرے گی جہاں ان کی مرضی ہوگی، علایا کہ وہ فدیہ دے کر اس شرط کو ساقط کروا دیتی۔ بعض اوقات یوں ہوتا کہ اگر خامد مر جاتا تو بیوی کو خاندان کے چھوٹے بیٹوں کے لیے روک رکھتے، لڑکا بالغ ہوتا اور نکاح کرتا۔ اگر کسی کی سرپرستی میں یتیم لڑکی ہوتی تو وہ اسے نکاح کرنے نہ دیتا تاکہ اس کی سرپرستی ختم نہ ہو جائے، اور اس کے لیے اگر اس کی بیوی مر جائے تو یہ اس کے ساتھ نکاح کر لے یا اپنی چھوٹی اولاد کے ساتھ نکاح کر لے۔ یہ کام وہ محض مالی لالچ میں کرتے، یا اگر لڑکی اچھی ہوتی تو اسے خوبصورتی کی وجہ سے روک لیتے۔ بہرحال جاہلیت کے زمانے میں عورت بیچاری کے یہ شب و روز تھے۔ جب اسلام آیا تو اس نے ان تمام عادات و رسومات کی سخت مذمت کی۔ اسی نے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی مذمت میں بہت مبالغہ کیا اور یہ بتایا کہ قیامت کے میدان میں اٹھنے والے سوالات میں سے یہ اہم سوال ہوگا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان ہولناک مناظر میں کیا ہے جن سے اس کائنات کا پورا نظام درم برم ہوگا۔ یہ بھی ایک ایسا حادثہ تھا جس سے عمرانی نظام درم برم ہوتا ہے۔ اگر زندہ درگور کی جانے والی لڑکی سے بھی باز پرس ہوگی کہ اس کے ساتھ یہ فعل کیوں ہوا، تو جس شخص نے اس فعل شنیع کا ارتکاب کیا اس سے تو لازماً سوال ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی جاہلی نظام میں عورت عزت کا مقام حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اسلامی شریعت نے اور اسلامی نظام زندگی نے جس بشر کو کرامت اور عزت عطا نہ کی ہوتی اور اس تکریم اور اعزاز میں مرد اور عورت کو برابر نہ کیا ہوتا
اور یہ نہ کہا ہوتا کہ انسان کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے تو عورت کو یہ اعزاز کبھی نصیب نہ ہوتا جو اسلام نے اسے عطا کیا ہے۔ عورت عزت و شرف کی زندگی صرف اسلامی نظام سے حاصل کر سکتی ہے، اس کے سوا کسی اور عامل اور زندگی سے اسے عزت و شرف نہیں مل سکتا، نہ کسی معاشرے سے مل سکتا ہے۔ اس طرح انسانیت کو جو ایک نیا جنم ملا وہ ان اقدار کی بدولت ممکن ہوا جو آسمانوں سے طے ہو کر آئی تھی۔ اس کے نتیجے کے طور پر اس دنیا میں عورت کو بھی اپنا مقام ملا۔ چنانچہ عورت کی فطری ضعف کی وجہ سے اس کی مادی زندگی کی ضروریات اس کی قامت پر رکھی گئی ہیں، اس کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت اور ان کے وزن اور مقام میں کوئی کمی نہیں آتی، اس لیے کہ اسلامی نظام میں مادی زندگی کی اس قدر اہمیت نہیں ہے۔ اسلامی نظام میں اصل وزن روحانی اقدار کا ہے جن کا تعلق اللہ سے ہے، اور روحانی اقدار کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب وہ دلائل گنے جائیں کہ یہ دین اللہ کی طرف سے ہے اور جس ذات بابرکت نے یہ دین پیش کیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ ان دلائل میں سر فہرست ہوگا، اس لیے کہ جس دور میں اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا اس میں ایسی کوئی علامت، کوئی تحریک یا کوئی سماجی مطالبہ اور ایسا نہ تھا کہ عورت کو یہ مقام دیا جانا چاہیے۔ نہ کوئی معاشی تحریک تھی اور نہ کوئی معاشرتی دباؤ تھا کہ عورت کو یہ مقام دیا جائے۔ یہ خالص اسلامی نظام تھا جس نے خالص وحی الہی کے تحت یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ اسلام نے محض ربانی ہدایات کے مطابق عورت کو جاہلیت کی اس پستی سے نکال کر مقام بلند دیا اور اس کی زندگی کے حالات ہی بدل کر رکھ دیے۔ آج کے دور میں اسلام کا یہ سبق اور عورت کا وہ بلند مقام کہیں پس پشت چلا گیا ہے۔ آج کے معاشرے میں عورت کو دیے جانے والے حقوق اور مقام میں بہت فرق آیا ہے۔ جہاں ایک طرف مغربی دنیا میں عورت کو آزاد کرنے کے دعوے کیے جاتے ہیں، وہیں حقیقت میں اکثر معاشرتی، ثقافتی اور اقتصادی لحاظ سے عورت ابھی بھی اپنی حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہی ہے۔ بہت سے معاشرتی اور ثقافتی دباؤ، تعلیم کی کمی اور ایک مخصوص صنفی تفریق کی وجہ سے عورتوں کو وہ مقام نہیں مل رہا جو اسلام نے دیا تھا، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں جہاں روایات اور رسم و رواج میں عورت کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ وہاں عورتوں کو اپنی آزادی، تعلیم اور حقوق کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اسلامی نظام وہ واحد نظام تھا جس نے عورت کو واقعی وہ مقام دیا جو اس کا حق تھا۔ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں جو مقام عورت کو دیا گیا تھا، کیا ہم آج کے معاشرے میں اس مقام کی حقیقی حقیقت کو سمجھ پائے ہیں، اور کیا ہم نے اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل کیا ہے؟ یہ ایک سنگین سوال ہے جس کا جواب ہمارے معاشرتی رویوں اور خواتین کے حقوق کی بحالی میں ہی پوشیدہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔